बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और उसके हल के लिए मशवरा, इस मौजू पर इस प्रोग्राम में बातचीत पेश की जा रही है। ये गुफ्तगू डॉक्टर मोहित साहब की है, जो कि इंतहाई पढ़े लिखे पाकिस्तानी दानिश्वर है और ये इंतहाई ज़हानत और मुदल्लल तरीके से अपना नुक्ता नज़र पेश करते हैं। इनकी गुफ्तगू के आखिर में मेरा मुख्तसर तबसरा भी ज़रूर सुन लें। सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो एक हकीकत है कि वो पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात। दूसरी जो अवाम की सियासी जमात इस वक्त सबसे बड़ी है, जिसे अवाम की अक्सरियत की शायद 70-80% अवाम की सपोर्ट हासिल है, वो इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तीसरी वो सियासी जमात जिसके पास एक होल्ड है अंदरूनी सिंध के अंदर और पॉकेट्स ऑफ कराची के अंदर, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उसके बाद बलोच, फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह आ जाते हैं। अब इस वक्त दो ऐसी जमातें फील्ड में खड़ी की गई हैं जिनकी असल में कोई सियासी हकीकत नहीं है। नवाज शरीफ साहब की पीएमएलएन और कराची के अंदर जिस एमक्यूएम को 16-17 सीटें दे दी गई हैं मैन्युफैक्चर करके, इनकी इस स्टेज के ऊपर कोई आज़ादाना सियासी हैसियत नहीं है। ये पाकिस्तान की मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट है, जनरल आसिम मुनीर साहब की जो टीम है, ये उसकी क्रिएशंस है, ये उनकी बनाई हुई चीज़ें हैं, ये उनका अक्स है, ये उनकी रिफ्लेक्शन है। इनकी अपनी कोई हकीकत नहीं है। जैसे आप पानी के सामने खड़े होते हैं, ये शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो आप अपना एक इमेज वहां पे देख रहे होते हैं। ये अब इस स्टेज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर की जो पावर है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की, ये उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। अब आपको पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत से जाली सहाफ़ी, एनालिस्ट या लिफाफे वाले मिलते हैं जो आपको ये गलत आर्गुमेंट देके लोगों को कंफ्यूजन में चाहते हैं। उसके बाद नवाज शरीफ की और एमक्यूएम की जो जमात वहां खड़ी की गई है, उनकी कोई किसी किस्म की हकीकत नहीं है। उनकी वफात हो चुकी है, उनकी हत्या हो चुकी है। तीन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तीसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बाकी सब छोटे छोटे धड़े हैं जिनको अपनी एक पोजिशनिंग जो है वो अरेंज करनी। एक्सटर्नली जो पावर है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर उसके साथ जुड़ा हुआ बरतानिया, यूरोपियन यूनियन वाला, ठीक, वो एक्सटर्नल। लेकिन ये जो एक्सटर्नल पावर्स हैं, जैसे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने अगर पाकिस्तान के अंदर कोई रेजोल्यूशन करवाना है इस स्टेज के ऊपर, तो वो उनको पाकिस्तान आर्मी के थ्रू ही करना है। वो पाकिस्तान आर्मी ही उनका टूल है जिसके जरिए वो रेजोल्यूशन करवा सकते हैं, चाहे वो उनको कोई मैसेज दें, पब्लिक पोस्चरिंग करें। और जब अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने, मैथ्यू मिलर ने एक रिटन स्टेटमेंट, ये जबानी भी नहीं है, ये एक रिटन स्टेटमेंट जब उन्होंने इशू की, तो उन्होंने ये सिग्नल किया, और यूरोपियन यूनियन ने भी एक स्टेटमेंट इशू की कि भाई यहाँ पर इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट इशू किया है कि यहाँ इलेक्शन इरेगुलरिटीज और एलिजेड रिगिंग को इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है, या अमेरिका के सेनेटर्स ये कहते हैं उतनी देर तक हुकूमत जो पाकिस्तान की बनती है उसको एक्सेप्ट ना किया जाए, तो वो ये सिग्नल कर रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे पैदा हो गया है इस फ्लॉड रिग इलेक्शन के नतीजे में, इसको रिजॉल्व करें, इसका हल निकालें। लेकिन रेजोल्यूशन उन्होंने कराना है पाकिस्तान की आर्मी से। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो ग्राउंड रियलिटी पे एक सबसे बड़ी ताकत है, फिर पीटीआई है, फिर पीपल्स पार्टी। ये तीन मेजर प्लेयर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। नवाज शरीफ प्लेयर नहीं है, एमक्यूएम कोई प्लेयर नहीं है, इनको बिल्कुल आप राइट ऑफ कर दें। सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करने के लिए जनरल आसिम मुनीर ने यहाँ पर ये सिचुएशन जो है वो खड़ी की हुई है। अब जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जो प्रिंसिपल फोर्स है वो आर्मी है, पीटीआई है और पीपीपी है, तो दो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। एक वो है जैसे पीटीआई बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है इमरान खान और पीटीआई, लेकिन वो पॉसिबिलिटी ये है कि इमरान खान, पीटीआई और आसिफ अली जरदारी और पीपीपी के दरमियान में एक डील हो जाए। लेकिन डील होगी नहीं, इसलिए कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ का जो सारा ओल्ड गार्ड है या उनका जो कोर ग्रुप है, वो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इतना एक नैरेटिव शेप कर चुका है, इतनी नफरत करता है उनसे, इतनी खार है कि ये एग्रीमेंट जो है वो हो नहीं सकेगा। जब ये नहीं एग्रीमेंट होगा तो फिर एक ही एग्रीमेंट, एक ही डील यहाँ पे बाकी रह जाती है, और वो डील है बिटवीन इमरान खान एंड तहरीक इंसाफ एंड पाकिस्तान आर्मी। बेसिकली आर्मी तो हम कौन खाई कहते हैं, बेचारी रजियों गुंडों में फंस गई। दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर उनकी टीम जो है, उनके दरमियान नेगोशिएशन होनी। ये खासी कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन है। ये कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन इसलिए है कि बदकिस्मती से जब हम छोटे हुआ करते थे, आप सब छोटे होते थे, तो हम ये समझते थे कि पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स जो हैं, देर ऑफिसर्स एंड जेंटलमैन। और एक फिल्म भी बड़ी मशहूर हॉलीवुड की, एन ऑफिसर एंड जेंटलमैन। तो वो जो कुछ कहते हैं वो सच होता है, उन्हें ट्रस्ट है, वो नेशनल सिक्योरिटी के बारे में वर्ड हैं। सुबह फजर की नमाज पढ़ के रात की इशा तक वो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। तहज्जुद पढ़ के रोते रोते जनरल जो हैं वो पाकिस्तान की सलामती के बारे में दुआएं मांग रहे होते हैं, गौर फिक्र कर रहे होते हैं, और दुआएं मांगने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, इतने बुरे हालात हैं। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमें पता चला है कि पाकिस्तान आर्मी के जो जनरल्स हैं, सीनियर अफसरान हैं, वो जब बोलते हैं, मुंह खोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं।
وہ سچ بولتے ہی نہیں ہیں، اور یہ تو کہتے ہیں عمران خان کو یو ٹرن، یہ تو ہر 12 گھنٹے کے بعد یو ٹرن کر لیتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کتنی قسم کے سبز باغ اور باتیں دکھاتے ہیں، اب یہ ڈیل ہو رہی ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہو رہے ہیں، اب ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. جیسا ابھی انہوں نے ایک ڈرامہ کیا کہ مئی 9 کے کیسز جو ہیں ان میں عمران خان کی ضمانت کر کے ایک سگنل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. ٹو لٹل فار ٹو لیٹ والی بات ہے آ جاتی. سو جب ٹرسٹ نہیں ہے، جب پاکستان کے عوامی کے افسران کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے کال و فیل میں تضاد ہے، ان کی کہیں کسی بات کے اوپر کوئی بھی شخص جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا، تو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ بڑا سیریس ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ کیا اب جرنیلوں کی کہیں بھی کسی بات اور کسی کمٹمنٹ کے اوپر آپ جو ہے بھروسہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. بہرحال یہ ایک پرنسپل اس میں آبسٹیکل ہے لیک آف ٹرسٹ کی. اس میں ایشوز کیا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ شو کرنا ہے تو پھر وہ یہ ہوگا کہ عمران خان اور عمران خان کے ساتھ جتنے تحریک انصاف کے لیڈرز جو ہیں، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، جس میں سنم جاوید ہیں، جس کے اندر عالیہ حمزہ ہیں، جس میں عمر سرفراز چیمہ ہے، جس میں سینکڑوں لوگ ہیں، ان سب کی رہائی کا طریقہ ممکن ہونا چاہیے فوری طور پہ. جس طرح سے انہوں نے جعلی کیسز میں ان کو بند کیا ہے، اسی طرح سے ان کو ایک راستہ ڈھونڈنا ہے کہ ان کو باہر نکالیں. جن لیڈرز کو روپورٹ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا ہے، جس میں حماد اظہر ہیں، جس میں مراد سعید ہیں، ان لوگوں کا میکینزم ہو کہ وہ باہر آ سکیں. سول لبرٹیز کو ریسٹور کریں، عدالتی پروسیس کو واپس لے کر آئیں، جو عدالتیں ڈسفنکشن ہو چکی ہیں اس کو واپس لے کے آئیں، اور عوامی کمٹمنٹ دے کہ ود ان 5 ورکنگ ڈیز جتنے فارم 45 ہیں ان کو کلیکٹیولی دیکھا جائے گا. یہ ضروری ہے کہ اس کے ڈیجیٹل امیجز اب تک سیو کر لیے گئے ہوں، ورنہ یہ لے کے ہی ان کو گم ہو جائیں گے، ان کو جلا دیں گے، کوئی دیر تو نہیں لگتی. اور فارم 47 جو ہے اس کی اسکروٹنی ہوگی ان 100 یا 100+ کانسٹیچوئنسیز کے اندر جہاں سیریس قسم کے ریزرویشنس اور ڈاؤٹس جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں تحریک انصاف، جس کو ابھی ای سی پی 93 سیٹس کنفرم کر رہا ہے، اس کی سیٹس 160 بھی ہو سکتی ہیں، 155 بھی ہو سکتی ہیں، 150 بھی ہو سکتی ہیں، 145 بھی ہو سکتی ہیں، 140 بھی ہو سکتی ہیں، 135 بھی ہو سکتی ہیں. ایکچوئل یہاں پر نمبرز اس طرح سے میٹر نہیں کرتے، بیکاز ظاہر ہے کہ ایک کنفیوژن اور کیوس میں آپ کو ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کیا صورتحال ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کے نمبرز میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور جس کسی طرح سے بھی دیکھیں گے تحریک انصاف کو اگر 2/3 میجورٹی نہیں ملتی تو اس کے پاس ایک بہت واضح قسم کی سمپل میجورٹی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہوگی. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تحریک انصاف اس کے بعد حکومت بنا لے. تحریک انصاف یہ ڈیل بھی کر سکتی ہے کہ ہم حکومت نہیں بنائیں گے، ہم حکومت آپ کی مرضی کی بننے دیں گے، ہم اس کو 2 سال دے دیں گے، ہم اس کو 18 مہینے دے دیں گے، ہم چارٹر آف اکانومی کو، چارٹر آف ڈیموکریسی کو سپورٹ کریں گے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی، ہم چاہتے ہیں کہ سول لبرٹیز کو ریسٹور کیا جائے، عدالتوں کی ساری کیپیبلٹی ان کو واپس کی جائے، تمام قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اوپر رکاوٹیں ہیں وہ اٹھا لی جائیں. یعنی بیسکلی طور پہ پوری پاکستانی پالیٹکس کو ریسیٹ کر کے وہاں لے جائیں جہاں مارچ 2022 میں پاکستانی پالیٹکس کھڑی تھی، اسی ہنستے بستے ہیلدی پاکستان کو، جس کے اکنامک اور پولیٹیکل مسائل تھے، اس کو ریسٹور کر دیں. اب یہ کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے یہ گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے، لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی بھی جو ہے بہت مشکل ہے. اب یہ میں بہت اس کو سمپلیفائی کر رہا ہوں. آرمی کی جو یہ لیڈرشپ ہے جنرل عاصم منیر کی، ان کو کیا چاہیے؟ ان کو ایک سیف پیسج چاہیے بنیادی طور پر. ایک چیز یہاں سیٹل ہونی ہے کہ عاصم منیر کو ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں ملے گی. عاصم منیر کو عزت سے ریٹائر ہونے دیا جائے گا سمویئر ان دی نومبر آف 2025. اور باقی بھی ان کے جنرلز ہیں، ان کے اوپر کوئی کیسز نہیں آئیں گے، وہ ریٹائر ہوں گے، ان کی پینشنز انٹیکٹ ہوں گی. جو مال و غنیمت انہوں نے بنایا ہے مار دھاڑ کر کے، اس کو اٹھائیں، دبئی میں سیٹل ہو جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، خالی پڑا ہوا ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. اس طرح کی ایک ان کے ساتھ ڈیل ہوگی. ریسیٹ جو ہے وہ آپ سارا کریں. بیسکلی طور پہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کو جو کرنا ہوگا عاصم منیر کی ٹیم کو، کہ انہیں نواز شریف کو اور MQM کا جو انہوں نے یہ پروڈکٹ بنایا ہوا ہے، اسے انہیں سیکریفائس کرنا ہوگا. اب اس میں ہمیں نہیں پتا کہ نواز شریف کو، ہمیں بہت شک ہے کہ نواز شریف کو جنرل عاصم منیر کے پاس کوئی نہ کوئی کنٹرولنگ میکینزم ہے جس کے ذریعے وہ عاصم منیر کے بیہیویئر کو کنٹرول کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی چیز ہے عاصم منیر کو بلیک میل کرنے کے لیے، تو عاصم منیر کیسے ڈیلیور کریں گے؟ یہ اب تک کی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اگر یہ سچویشن ٹھیک نہیں ہوگی، اب یہ تو ایک بیوقوفی کی اس وقت، ظاہر بیوقوفیاں بہت انہوں نے کی ہیں، لیکن پورے 2 سال کی مار دھاڑ کے بعد جب انہوں نے الیکشن کروائے، جن الیکشن میں ان کا اندازہ تھا کہ انہوں نے تحریک انصاف کے ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگیں سب توڑ دی ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ان کو پتہ چلا کہ پاکستان کے لوگ کہاں کھڑے ہیں اور کتنی ہمت اور کتنی استقامت سے کھڑے ہیں اور کتنی انٹیلیجنٹلی انہوں نے اپنے فارم 45 بھی حاصل کیے ہیں. اس کے بعد جنرل عاصم منیر کی ٹیم کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر وہ اس اسٹیج کے اوپر ریشنلٹی نہیں کریں گے
تو آگے بھی صورتحال سیٹل نہیں ہو سکے گی، چیزیں مشکل سے مشکل ہوتے چلی جائیں گی اور پھر ان کو سیف پیسج اور سیف ایگزٹ نہیں ملے گا۔ اس سٹیج پہ جنرل عاصم منیر، جنرل ندیم، فیصل نصیر اور ان کی پوری ٹیم ہے، اس کو سیف پیسج مل سکتا ہے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ان کے لیے ایک ریسپیکٹیبل وے آؤٹ آف سیف پیسج ہونا چاہیے۔ ان کا بنایا ہوا پاور پیراڈائم اب آگے چل نہیں سکتا۔ اب یہ وہ سمجھ پائیں گے نہ سمجھ پائیں، اگر وہ پاکستان کے ایکس آرمی چیفز کو بلا لیں، جتنے پاکستان کے ایکس ڈی جی آئے ہیں ان کو بلا لیں، ایکس آرمی چیفز کو بلا لیں، چیئرمین جوائنٹ چیف صاحب کو بلا لیں، 10 15 20 لوگوں کو بلائیں، تو وہ مور اور لیس ان کو وہی بات سمجھائیں گے، یہ بتائیں گے جو یہ ناچیز یہاں سے اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے واشنگٹن سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے ڈاکٹر معید صاحب کا مشورہ سن لیا۔ بظاہر بڑا متوازن اور قابل عمل مشورہ ہے، لیکن اس مشورہ پر میرے خیال میں وہی شخص عمل کر سکتا ہے جس کی شخصیت واقعی متوازن ہو۔ بظاہر گزشتہ 75 برسوں میں فوج کی کمان بہت کم متوازن شخصیات نے کی ہے۔ زیادہ تر طاقت اور اختیارات کے نشہ میں ہی وقت گزار کر جاتے رہے ہیں۔ ابھی تک جنرل عاصم اور ان کی جو ٹیم ہے وہ بظاہر طاقت اور اختیارات کے نشہ میں بری طرح مبتلا ہے اور اسی نشہ میں وہ اپنے کام چلا رہے ہیں۔ جیسے اس گفتگو میں بھی اس امر کو واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان کی فوج کے معاملات کی ڈوری امریکہ ہی ہلاتا ہے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ انتخابات کے بعد امریکہ شاید جنرل عاصم منیر سے اب اتنا مطمئن نہ رہے، اور اگر وہاں سے دباؤ ڈال دیا گیا تو بہت ممکن ہے کہ ڈاکٹر معید صاحب کے مشورہ پر عمل کے لیے کوئی راہ نکل آئے۔ دوسری طرف یہ بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ عمران خان سے ڈیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ بہرحال فی الحال تو ہمیں انتظار ہی کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں اونٹ کس کڑوٹ بیٹھتا ہے۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔